اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو now we have reached to Surah An-Nas, which is the last surah of Quran Sharif. اور یہ ایک ریمارکیبل سورہ ہے ایٹ دا اینڈ آف دا قرآن شریف، اور جس میں کہ 6 آیات ہیں جو اس طریقے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ 6 آیات جو ہیں دے آل ٹوگیدر فارم ون سینٹینس. ٹھیک ہے، جو اس طریقے کا جو ہم کانسیپٹ سمجھتے تھے پہلے کہ ون سینٹینس از ایکول ٹو ون ورس یا ایک آیت، تو ون سینٹینس از ناٹ ایکول ٹو ون آیت، کیونکہ بہت سے قرآن شریف میں ایسے جگہ پہ ہے جہاں پہ کئی ملٹیپل سینٹینسز نے مل کے ایک آیت کو فارم کیا ہے، جیسے آیت الکرسی جس میں کہ ملٹیپل سینٹینسز ہیں لیکن یہ ساری ایک آیت میں آتے ہیں جسے آیت الکرسی ہم کہتے ہیں. اور سورہ الناس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل آیات ہیں اور یہ ملٹیپل آیات ٹوگیدر ایک سینٹینس بناتی ہیں. اور تو اس طریقے سے یہ جو کانسیپٹ تھا کہ ون سینٹینس از ایکول ٹو ون آیت، یہ کانسیپٹ رانگ ہے. آیت کا کانسیپٹ اپنے آپ میں ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے، جیسا بھی ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ الناس جو ہے وہ معوذتین کی سیکنڈ آیت ہے. معوذتین کہتے ہیں سورہ فلق ہے سورہ ناس بوتھ ٹوگیدر نون ایز معوذتین، وچ مینس ٹو سیک اللہ ریفیوج ٹو سیو آور سیلف فرام دا ایول. اور سورہ فلق میں ہم نے جو جن ایول سے بچنے کی بات کری تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز پروٹیکٹ می رات کی تاریکی شر سے جب وہ چھا جائے، اور گناہوں میں پھونکنے والے کی شر سے، اور حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے. تو یہ تمام جو چیزیں تھی یہ سورہ فلق میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگی، اور سورہ ناس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ پلیز مجھے ان سے بچائیے جو کہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے یہ سورہ اخلاص کی کنٹینیویشن میں ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ الاحد ہے اور الصمد ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کہ ان کے جیسا اور کوئی نہیں، وہ الاحد ہے. اور جیسا وہ الرحمن الرحیم ہے ان کے جیسا کوئی الرحمن الرحیم نہیں. جیسا وہ ہماری نیڈ کو فلفل کرنے والے ہیں الصمد، ویسا اور کوئی ہماری نیڈ کو فلفل کرنے والا نہیں ہے. تو کسی بھی انسان کی سب سے بگیسٹ نیڈ کیا ہوگی؟ ٹو گیٹ پروٹیکٹیڈ. ٹھیک ہے، تو وی سیک پروٹیکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آؤٹ سائڈ پروٹیکشن اور ایز ویل ایز ان سائڈ پروٹیکشن. تو سورہ فلق میں ہم آؤٹ سائڈ پروٹیکشن کور کرتے ہیں اور سورہ ناس میں ہم ان سائڈ پروٹیکشن کور کرتے ہیں. اور ان ڈینجرز کو یا ان ایونٹس کو دیکھنے کا ایک سیکنڈ اینگل بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین آخرت کو دین بھی کہا جاتا ہے، جیسے ججمنٹ ڈے ہے تو یوم الدین بھی کہا جاتا ہے. اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی بات کرتے ہیں. جیسے قرآن شریف میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو وی وانٹ ٹو سیو اور دنیا ایز ویل اینڈ وی وانٹ ٹو سیو اور آخرت ایز ویل. ٹھیک ہے، تو سورہ فلق میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلیز پروٹیکٹ می فرام دا ایول آف دا نائٹ وین اٹ ڈارکینس، رات کی تاریکی شر سے مجھے بچائیے، گروں میں پھونکنے والوں کے شر سے مجھے بچائیے، حسد کرنے والے کے شر سے مجھے بچائیے جب وہ حسد کرے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے لیے ہے. یہ وی آر کورڈ ان آور دنیا از کورڈ ان سورہ فلق. اور جو دین کی ہم بات کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ہماری آخرت از بین پروٹیکٹڈ ان سورہ الناس. تو یہاں پہ ہماری دین اور دنیا دونوں ہم اپنے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں. سورہ فلق میں دنیا کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور سورہ ناس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں.
اوکے، تو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہمیں. اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے کہ دین جو ہے، دین از اے میٹر آف ہارٹ. اوکے، اور ہارٹ جو ہے وہ ایک ایسی ویلیوبل چیز ہوگی جو آخرت میں، ججمنٹ ڈے میں، یوم الدین میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے. تو جیسا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا بھی ہے سورہ شعراء میں 88-89 میں، the day when neither wealth will benefit nor will sons except the one who will come to Allah with a sound heart. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے ویلیوبل چیز جو ہوگی ججمنٹ ڈے میں وہ ساؤنڈ ہارٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو اسی لیے سورہ ناس میں ہم وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ آور ہارٹ. ٹھیک ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز پروٹیکٹ آور ہارٹ، وچ مینس protect our deen, and if our deen is being protected, then our akhirat will be protected. So that's how these all are linked together. Okay. اور اچھا، ایک چیز یہاں پہ اور غور کرنے والی یہ ہے کہ جب ہم اپنے دنیا میں پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تمام شر سے، جیسا ہم نے دیکھا کہ 3 طریقے کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی بات کرتے ہیں، رات کی تاریکی شر سے، اور گروہ میں پھونکنے والوں کے شر سے، یا حسد کرنے والے کے شر سے. تو 3 شر سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ٹاپ آف دا چارٹ رکھا ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہم صرف ایک بار لیتے ہیں، یعنی رب الفلق، یا رب الفلق پلیز سیو می فرام دس اینڈ دس. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنی دنیا کے جو میٹر ہے ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم سورہ ناس کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام 3 بار لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا رب الناس ملک الناس الہ الناس، اور پھر ایک شر کی بات کرتے ہیں کہ ٹو پروٹیکٹ اوور سیلف فرام ون شر وچ از اے وسوسہ فرام دا شیطان اور دا مین کائنڈ. ٹھیک ہے، جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے وسوسوں سے بچائیے، چاہے وہ جناتوں میں سے دینے والے ہوں یا انسانوں میں سے دینے والے ہوں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ وین اٹس اے میٹر آف ورلڈ، جو ورلڈلی میٹر ہے، تو ہم نے صرف ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور 3 شر کا نام لیا. ٹھیک ہے، ایک بار اللہ تعالیٰ کا نام لے کے 3 شر سے بچنے کی ریکویسٹ کری اللہ تعالیٰ سے. لیکن جب آخرت کی ہم سیو کرنے کی بات کرتے ہیں، بیکاز ہم نے دیکھا کہ سورہ ناس از اے سورہ ٹو پروٹیکٹ اوور آخرہ، اوکے، ٹو پروٹیکٹ اوور ہارٹ. تو جب ہم اپنے ہارٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنے دین کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، یا اپنے آخرت کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تینوں آل لنکڈ ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام 3 بار لیتے ہیں. اٹس مین وی آر مور ڈیسپریٹ، 3 ٹائم مور ڈیسپریٹ ٹو سیو آور آخرت، ٹو سیو آور دین، ٹو سیو آور ہارٹ، سو دیٹ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں جب آخرت میں اپنا پیور ہارٹ لے کے حاضر ہوں. جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی کی سب سے زیادہ ویلیو ہوگی جو اس پیور ہارٹ لے کے آئے گا. سورہ شعراء کی آیت نمبر 88-89 میں ابھی ہم نے جیسا سنا. تو وی سیک اللہ سبحانہ تعالیٰ پروٹیکشن 3 times، وی آر 3 times مور ڈیسپریٹ ٹو سیو آور آخرت. اور اگر دیکھا جائے تو شیطان کی بھی سب سے زیادہ کوشش کیا ہوگی؟ ٹو ڈسٹرائے آور آخرت. شیطان کو ہماری دنیا خراب کر کے کچھ نہیں ملے گا. تو شیطان کے جتنے بھی اٹیکس ہوتے ہیں وہ ہماری آخرت کو خراب کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور وین اٹس میٹر آف آور دین، تو شیطان کے اٹیکس جو ہوتے ہیں بہت سیویئر ہو جاتے ہیں ہمارے اوپر، جسٹ ٹو ڈسٹرائے آور دین. اور جب ہمارا دین ڈسٹرائے ہوگا تو ہماری آخرت ڈسٹرائے ہو جائے گی. تو شیطان، آل دا شیاطین جو ہے دے آر ان فل فورس ٹو ڈسٹرائے آور آخرت. تو دیٹس وائی وی آر مور ڈیسپریٹ ٹو سیو آور آخرت. وی سیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ protection more desperately, 3 times more protection we seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection to save our آخرت. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے جس کو غور کرنے والا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ 3 نام کیوں دیے. اپنے تمام ناموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیوں کہا کہ تم ان ناموں کو لے کے مجھ سے پناہ مانگو اپنے آخرت کے لیے. سو دا موسٹ ویلیبل تھنگ، اپنے آخرت کو بچانے کے لیے ہم سے یہ 3 نام لے کے پناہ مانگو. وہ 3 نام کیا ہے؟ رب، ملک اور الہ. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی 3 نام کیوں یوز کیے، اور یہ 3 نام بھی اپنے سیکوینس میں پہلے رب کا استعمال ہوا ہے، رب الناس، دین ملک الناس، دین الہ الناس. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ایک بار سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نام اللہ تعالیٰ نے کیوں چوز کیے، ان کے کیا مطلب ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، اور یہ اس آرڈر میں کیوں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو 3 نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، رب، ملک اور الہ، اس میں
دیکھا جائے تو یہ تین نام ریفر کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈیوائنٹی کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. آور انسگنیفیکنس آف آور سیلف ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آور پاور لیسنیس جو ہے بیفور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نو نیم کین کیپچر دیز تھنگ. مطلب جو ہماری انسگنیفیکنس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے, تو دیز نیم جو ہے رب ملک و الہ, دے آر بیٹر کیپچر دیز تھنگس آف اس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. رب ملک و الہ جو ہے یہ نیم, اور دیز نیم پٹ آور سیلف ان دا آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو کنیکشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان تین نام کے ساتھ, وہ جو ہے وہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ کنیکشن ہمارا اسٹیبلش کرتا ہے تھرو ود دیس نیمس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جیسا کہ ہم ان تین نیم کو لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں رب ملک و الہ مجھے پروٹیکٹ کریے ڈیول کے وسپر سے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے کانوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں, ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. تو دس آل جو ڈیول کا جو یہ سارے اسٹف ہیں, دس آل ول بیکم پاور لیس وین وی کال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز our رب, our ملک اینڈ our الہ, which means کہ we give our loyalty to اللہ سبحانہ و تعالیٰ, and he will take care of us, and he will take care of all these evils. جیسے کہ سورہ فلق میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یا رب الفلق کہہ کے پکارا تھا, اور all our worldly problems will be taken care by Allah subhanahu wa ta'ala رب الفلق. So similarly when we seek Allah subhanahu wa ta'ala's protection from the evil of waswasa by the shaitan or the mankind, then we take Allah subhanahu wa ta'ala name as a Rabb, as a Malik and as Ilah. ٹھیک ہے, تو یہ اب اس کے پروگریشن کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی کرونالوجی جو ہے, پہلے جو رب کے مطلب کیا ہے, دین ملک کے مطلب کیا ہے, اور دین الہ کا مطلب کیا ہے. تو یہ بات ہمارے اور زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ تین نام کیوں دیے ہوئے ہیں کہ اپنی آخرت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے رب ملک اور الہ. تو سب سے پہلے رب ورڈ کو دیکھتے ہیں. رب ورڈ جو ہوتا ہے اس کا عربک میں جو مطلب ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اونر. ٹھیک ہے, تو آلدو جو رب کا مطلب ہے وہ بڑا ہی واسٹ ہے اپنے آپ میں سمجھنے کے لیے, لیکن یہاں پہ چونکہ ہم بگننگ میں ایک سمجھ رہے ہیں تو جسٹ انڈرسٹینڈ کہ رب مینس اونر. ٹھیک ہے, تو جو جیسے رب البیت ہو گیا, مینس دا اونر آف دا ہاؤس. تو جو ربوبیت ہے, یہ جو اونرشپ جس کو کہتے ہیں, یہ کسی چھوٹے چھوٹے اسمال چیز کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور فار ایگزامپل کہ اگر ہمیں کسی چیز سے پرابلم ہے, اگر کوئی شخص ہے وہ ہمیں اس سے ہمیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس اونر کے پاس جائیں گے, جو چیز کا اونر ہے اس کے پاس جائیں گے کہ دیکھیے فلانا شخص اس چیز کو استعمال کر کے مجھے پریشان کر رہا ہے. تو ہم اس چیز کے مالک کے پاس جائیں گے, لیکن اس مالک نے اگر بات نہیں سنی تو ہم پھر کہاں جائیں گے, دین وی ول گو ٹو دا کنگ آف دا اسٹیٹ کہ میری بات جو اس کے مالک تھی اس نے نہیں سنی, اور فلانا شخص جو ہے مجھے اس چیز کو استعمال کر کے وہ مجھے پریشان کر رہا ہے. پھر اگر کنگ نے بھی ہماری بات نہیں سنی, مالک نے بھی ہماری بات نہیں سنی, دین ویئر ویل گو, دین وی ول سیک پروٹیکشن فرام آور گاڈ. دین پھر ہم الہ کے پاس اپنی فریاد لے کے جاتے ہیں. تو دیٹ از ہاؤ دا تھنگس آر پروگریس. First we for our immediate need we go to our Rabb, then for our secondary need or the higher priority of the need, then we go to our Malik, and for our biggest need, or you can say our supreme جس کو سپریم دھیان دینے والی جو چیز ہے, اگر اس نیڈ کی ہم بات کریں, then we will go to our الہ. So that is how things are progress. کیونکہ سب سے ہائر اتھارٹی پہ جب ہم جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑی اور ہائر اتھارٹی کوئی نہیں ہے, ہم سب سے پہلے مالک کے پاس گئے یعنی کہ رب آف دیٹ تھنگ, پھر اس کے بعد ہم کنگ آف دا اسٹیٹ کے پاس گئے, مالک آف دیٹ تھنگ, اور پھر ہم اس کے جب وہاں سے بھی بات نہیں بنی تو ہم سپریم اتھارٹی کے پاس گئے جو کہ تھا الہ.
ٹھیک ہے. تو دیٹ از ہاؤ دا تھنگس آر پروگریس ایز پر دا موسٹ آف دا مفسرون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ چاہے وہ تمہارا رب ہو، چاہے تمہارا کوئی مالک ہو، یا تمہارا کوئی الہ ہو، دس آل تھری آر ون اینڈ ون اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ. So if you are looking forward to solve your basic need, then it is your Rabb, and if it is matter to solve your intermediate need, then it is your Malik, and it is you want to solve your ultimate need, then it is your Ilah. This all three together are indicating towards only one and one, towards Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر شیطان کے وسوسے سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ سب اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے اور اللہ ہے. ان شارٹ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اف وی وانٹ ٹو سیو آور آخرت دین کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ صرف اللہ اور اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے شیطان کے وسوسوں سے، اینڈ ٹو سیو یور آخرت. ٹھیک ہے. اب اس کے مطلب کو جو رب کا مطلب ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور ڈیپ میں جا کے سمجھتے ہیں کہ رب کا معنی کیا ہے اور کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یوز کیا ہے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پرپس کیا ہے پہلے یہاں پہ اس رب ورڈ کو رکھنے کا، دین ملک اینڈ دین ناس. تو رب کا جو ورڈ ہے یہ آتا ہے، سمجھ لے کہ اس کو کہتے ہیں ویسے تو لارڈ یا ماسٹر کی طریقے سے مالک، کسی چیز کے مالک جو ہوتا ہے، اونر جو ہوتا ہے، اس کے لیے رب کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. لیکن عربک میں ایک پروسیس ہوتا ہے پیوریفیکیشن کا جس کو کہتے ہیں کہ ربن بالدم. ٹھیک ہے. سو دا ورڈ رب از ایسوسیٹیڈ ود رب. ٹھیک ہے. جو یہ رب جو ہے وہ ایک طریقے کا پروسیس ہے. جب آپ اپنی کسی ڈرنک کو ہیٹ اپ کرتے ہیں اور اتنا ہیٹ اپ کرتے ہیں کہ آل اٹس امپیورٹیز ایویپریٹ. ٹھیک ہے. بھلے ہی وہ ڈرنک جو تھا وہ گھٹ کے آدھا رہ جائے، لیکن جو بچا ہے وہ پورا پیور کا پیور ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ آپ اپنا ڈیٹ کا جوس بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی اس کی امپیورٹیز ہے یا لائٹر پارٹ ہے وہ سارا ایویپریٹ ہو جاتا ہے، اور جو تھکسٹ پارٹ ہے وہ نیچے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دس پروسیس از نون ایز رب. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کیا کہنے کا مطلب ہے کہ جو وین یو ٹیک اے سافٹ ایلیمنٹ اینڈ harden it, toughen it and made it mature, to put it through a process to make it strong so that you can put it to a work. یعنی کہ آپ کسی چیز کو لیتے ہیں اور اس کو ایک پروسیس کے تھرو گزارتے ہیں تاکہ اس چیز کو آپ استعمال کر سکیں بینیفٹ کے لیے، یا اس چیز کے بینیفٹس کو آپ ہائی لائٹ کر سکیں، اس کے بینیفٹ کو آپ اجاگر کر سکیں. تو دیٹ پروسیس از نون ایز اے رب. اوکے. سو اس پروسیس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے تمام امپیورٹیز کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ یہ جو ریلیشن شپ ہے وہی اس رب میں ہم کو کیا کہتے ہیں کہ ایسوسیٹ کرتا ہے ہمارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنیکشن میں، کہ وین وی کال اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز اور رب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہی میکس می اسٹرانگ اینڈ ریموو آل مائی امپیورٹیز وچ از بینیفیشیل فار می اٹ سیلف. سو وداؤٹ مائی رب آئی ہیو نو بینیفٹس اینڈ ہی میکس می اے میچور بائی دا پروسیس تھرو وچ آئی ریچ ٹو اے فائنلٹی. اوکے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ از ناٹ جسٹ سم ون ہو گیٹس یو ریڈی اور گیٹس یو دیئر to the end degree of readiness immediately, but he take you through a process and take you through a journey where he removes all your impurities and make it you like that you are getting mature and now you are ready to take a benefit out of it. So that is a meaning of Rabb. Okay. اچھا. اب یہاں پہ ایک چیز کو اور سمجھ لیتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف ورڈ رب وچ از یوز ان عربک لٹریچر، کہ عربک لٹریچر میں اور ورڈ رب جو ہے وہ اور کس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے. تو اس کے معنی نکل کے آتے ہیں: دا اتھارٹی، دا اونر، دا گیور آف اے گفٹس، دا ون ہو نرچر، دا ون ہو ٹیک کیئر آف یو اور مینٹینس یو. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی رب کا مطلب یہ ہوا کہ ہو از ٹیکنگ چارج آف یو اینڈ آلسو ڈیسائیڈیڈ
to take care of you. As you grow, as you develop, he is taking care of you and mature you, so that you will reach to the ultimate maturity. So these were the fundamental meaning of word Rabb. جیسے فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی بچے کو کوئی کھلونا دے دیا، ٹھیک ہے، تو نو ہی از مالک آف دیٹ ٹوائے. جو بچہ ہے وہ اس کھلونے کا مالک ہے، بٹ ڈز اٹ نیسسری ہی ول ٹیک کیئر آف دیٹ ٹوائے؟ کیا وہ اس کھلونے کا خیال بھی رکھے گا وہ بچہ؟ ایسا ضروری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. بٹ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بچہ ہے ہی از اے مالک آف دیٹ ٹوائے بٹ ہی از ناٹ رب آف دیٹ ٹوائے، ٹھیک ہے. بیکاز رب مینس کیا ہوتا ہے کہ دا ون ہو اونس اے تھنگ اینڈ ٹیکنگ کیئر آف اٹ اینڈ پروٹیکٹ اٹ ٹو، ٹھیک ہے. دا ون ہو وانٹس اٹ ٹو گرو. جیسے کہ آپ کے بیک یارڈ میں کوئی پیڑ لگا ہوا ہے، دین یو آر اونر آف اٹ، آپ اس پیڑ کے مالک ہیں. دین یو آر ٹیکنگ کیئر آف اٹ، دین یو نرچر اٹ ٹو گرو، ٹھیک ہے. تب اس کا مطلب کیا، دین اٹس مین کہ یو آر رب فار دس ٹری، ٹھیک ہے. لیکن سورہ اخلاص میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ الاحد ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس طریقے سے الاحد کا مطلب کیا ہے کہ ہی از دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ، ٹھیک ہے. وچ مینس کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہے وہ اور کسی کے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. آپ السمیع ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کے نام السمیع ہوتے ہیں، البصیر ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے بھی نام ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ دیکھنے والا ہے الاحد ہے، وہ اس طریقے سے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اس طریقے سے اور کوئی سننے والا نہیں. اور بہت سے انسانوں کے نام رحمان ہوتے ہیں، رحیم ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے اللہ الرحمن ہے، جس طریقے سے اللہ الرحیم ہے، اس طریقے سے اور کوئی الرحمن نہیں ہے اور کوئی الرحیم نہیں. تو اس کو بڑی ہم ڈیٹیل میں ہم نے سمجھا تھا جب سورہ اخلاص کی ہم لوگوں نے آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ العہد کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ ایک امبریلا ٹرم ہے، اس کے انڈر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے باقی ایٹریبیوٹس آتے ہیں. تو اسی طریقے سے اللہ جو ہے وہ العہد ہے، یعنی کہ وہ جس طریقے سے وہ رب ہے اس کے جیسا پھر اور کوئی رب نہیں ہے. رب مطلب اونر. تو آپ اپنی کسی چیز کے اونر ہو سکتے ہیں، آپ اپنے پیڑ کے، آپ نے جو ٹری اپنے گارڈن میں اگایا، آپ اس کے اونر ہو سکتے ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ اس کو نرچر کرتے ہیں، اس کو گرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری صفات جو ہوتی ہیں وہ اونر کی ہوتی ہے، رب کی ہوتی ہے. لیکن سورہ اخلاص میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ جو ہے وہ العہد ہے، تو اس کے جیسا رب اور کوئی نہیں، ٹھیک ہے. اس کے جیسا اور کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں، اس کے جیسا کوئی آپ کو گرو کرنے والا نہیں تھرو اے پروسیس کہ آپ ایک میچورٹی کو پہنچے اور آپ کی امپیورٹیز کو وہ دور کریں. تو اس کے جیسا اور کوئی الٹیمیٹ گیور آف دا گفٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جیسا اور کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا ٹرو رب، ٹھیک ہے. اور سورہ اخلاص میں اگر ہم بات کریں تو ہم نے کیا کہا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ جو ہے وہ الصمد ہے، یعنی کہ وہ اس کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت کے لیے چاہیے. اینڈ یو آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹو فلفل آل یور نیڈ اینڈ یو نیور گیٹ ڈس اپوائنٹیڈ اینڈ ہی نیور ہیو اے لیس دین واٹ یو نیڈ، بٹ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ از نیڈ لیس، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ایک سمجھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے یہ الصمد. تو جو سب سے موسٹ فنڈامنٹل نیڈ ہے ہیومن بینگ کی، وہ کیا ہے؟ ٹو گیٹ پروٹیکٹیڈ، ٹو گیٹ کیئر آف، ٹو انشور دیٹ وی کین گرو، ٹھیک ہے، سو دیٹ وی کین سسٹین آور سیلف. سو دیٹ نیڈ از کیپچرڈ بائی دا ورڈ رب. if I have my رب then my needs will be fulfilled. even Allah subhanahu wa ta'ala has given me more than I need. Even I don't deserve it, then still Allah subhanahu wa ta'ala has given me, ٹھیک ہے. تو as of my need has been taken care of, so now we start the feel independent. کہ ایک بار ہماری اگر نیڈ فلفل ہو جاتی ہے تو ہم کیا سوچنے لگتے ہیں، وی اسٹارٹ فیلنگ انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. اور تو جب ہم انڈیپینڈنٹ فیل کرنے لگتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے پاس کوئی، اب ہماری زندگی میں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں اور ہمیں کسی اپنے نیڈ کو پورا کرنے کے لیے کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے، ہماری ساری نیڈ ہیز بین ٹیکن کیئر آف. گاٹ اے گڈ جاب، باٹ اے نیو کار، ہیو اے نائس ہاؤس، بیلنس ان دا بینک. تو میری تمام جو امیڈیٹ نیڈ ہے وہ ساری فلفل ہو چکی ہے، یا اسمال نیڈس جو وہ ساری فلفل ہو چکی ہیں. تو وی اسٹارٹ فیلنگ انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. جیسے کہ اگر مان لی کسی بچے کو ہے کہ اس کے تمام، ابھی وہ بالکل چھوٹا ہے، انفینٹ ہے، تو اس کی نیڈ کیا ہوگی کہ اس کو صرف ٹائم پہ فیڈ مل جائے اور اس کے ڈائپر نیپی بدل جائے،
اس کو اچھی نیند آ جائے تو اس کی ابھی امیڈیٹ نیڈ ہے. بٹ وین دا چائلڈ گرو اپ، ٹھیک ہے، تو اس کی کیا ہوتی ہے کہ ہم کو اس کو زیادہ ٹیک کیئر آف کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ بار بار اب وہ ٹاڈلر بن گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا ہوگا، زیادہ ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی کہ دیکھو کہیں سیڑھیوں کی طرف نہ چلا جائے، دیکھو کہیں الیکٹریکل وائرس کو نہ چھو دے، کہیں سوئچز کو نہ چھو دے، کہیں اسے کرنٹ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی کیپ اے باؤنڈریز اراؤنڈ ہم. ٹھیک ہے، وی ہیو ٹو کانسٹنٹلی کیپ ہم انڈر دا واچ. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جب مینس واٹ وی آر پوٹنگ اتھارٹی اوور ہم. ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی اتھارٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کوئی اور بڑی اتھارٹی ہو نہیں سکتی. تو جب ہماری ساری نیڈ فلفل ہو جاتی ہے دین وی آر اسٹارٹ فیلنگ انڈیپینڈنٹ، دین وی وانٹ ٹو روم اراؤنڈ. اوکے، دیٹس ناؤ دا رول آف اتھارٹی از کمنگ ٹو دا پلیس. دیٹس وائی دا رول آف اے ملک از کمنگ ٹو دا پلیس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ناؤ پوٹنگ اے باؤنڈری اراؤنڈ اس ٹو سیو ایون آور سیلف. ناؤ دا رول آف دا ملک از بین انٹروڈیوس. یہاں سے پروگریشن ہوتا ہے رب سے ملک کا. ہماری زندگی میں رب سے اب ہم ملک کی طرف بڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا ملک کی طرف ہم کی طرح اب ریکگنائز کرنا ہم نے شروع کر دیا. فار ایگزامپل آپ یہ سمجھ لیے کہ آپ کے پاس کوئی بہت ڈھیر ساری گوٹ ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی سی باؤنڈری بنا دی ہے اور اس میں اپنی گوٹ کو چھوڑ دیا. تو یعنی کہ یو سیٹ اے باؤنڈری، یو اونس اے گوٹ. آپ نے گوٹ کے آپ اونر ہیں، آپ ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور یو وانٹ دیم ٹو گرو. دین اٹس مین کہ آپ اس کو اس گوٹ کے مالک ہیں، اونر ہے، رب ہیں. ناؤ یو پٹ اے باؤنڈری. آپ ان ساری گوٹ کو ایک باؤنڈری میں رکھتے ہیں تاکہ وہ گوٹ کہیں ادھر ادھر بھاگ کے نہ چلی جائے. سو ایز لانگ ایز دیز گوٹس آر ود ان دا باؤنڈری دے آر سیف اینڈ ساؤنڈ. ٹھیک ہے، سو ناؤ اٹس مین کہ یو آر ملک فار دیٹ گوٹ. تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایز اے رب کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، کہ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایز اے ملک کیسے ریکگنائز کرتے ہیں، اور پھر ہم اس پروگریشن میں آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایز اے الہ کیسے ریکگنائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو آگے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو وی ہیو سین کہ ہاؤ وی ہیو میڈ اے پروگریشن فرام رب ٹو ملک، اینڈ ناؤ وی ول سی دیٹ ہاؤ وی ول make a progression towards our ilah. Okay, so just when your needs has been taken care by your Rabb and you start feeling independent, then Al-Malik sets a boundary around us. Okay, you wanna roam around, then you can, but don't cross these boundaries. Okay, so let's consider with this example that you have a goats and you set a huge boundaries. You provide them food, you clean up the area. So as long as they are within the boundaries, they are safe and sound. So you are Rabb for them and you are Malik for them. Okay, so the animal accept the boundaries, but human being can't do that. So we are not programmed like animals. We have been programmed very differently. Okay, so to explain it further, just consider yourself. You give a human being as an apartment. You give someone as a apartment and you give him a job so that he can live and survive. So is that enough for him? Okay, but I will say no. Why? Because every human being, if you give him good food, shelter, but still he wants to do something more and more. Here I'm not talking about the greed or someone who is do excess in their sins, جو اپنے گناہوں سے حد سے زیادہ بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، یا کہ جو گریڈ کی یا لالچ کی بات میں یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ایک ایسی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے اندر ڈالی ہے. ٹھیک ہے، جو اور کسی کریچر کے اندر نہیں ڈالی ہے. اور وہ فیلنگ کیا ہے؟ دا ڈیزائر ٹو اکمپلش بیٹر دین یور سیلف. وچ مینس چاہے آپ کسی بھی ریلیجن کے ہو، چاہے جوئش ہو، چاہے مسلم ہو، ایتھیسٹ ہو، یا کسی بھی ریلیجن کے ہو، اور چاہے آپ ارسپیکٹیو آف دا سوشل اسٹیٹس ہو، ملینئر ہو یا پور ہو،
ہم سب کے دل میں ایک یہ ایسی فطرت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ آئی وش آئی کین اکمپلش سم تھنگ, آئی وش آئی کین ڈو مور ود مائی لائف, آئی کوڈ ہیو ڈن سم تھنگ ان دس ورلڈ, ٹھیک ہے, اور سم تھنگ فار دس ورلڈ, ٹھیک ہے. دیٹ یہ ایسا نہیں کہ دیٹ از ناٹ بیکاز یو وانٹ ٹو شو آف, ٹھیک ہے, بلکہ دس از ان سائڈ یو, دس فیلنگ از ان سائڈ یو دیٹ سیز دیٹ آئی کوڈ ہیو ڈن مور. There should be something greater than myself that I could serve to the humanity, or that I could serve to this world. So actually یہ جو origination ہے of this thought to کہ do something better and better and pursue something better and better and give something something to perfection. تو یہ اس کی origination کہاں سے آتی ہے؟ Because we have met Allah subhanahu wa ta'ala before we come to the earth. We have been in the company of Allah subhanahu wa ta'ala. We have been awe of Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے, but when we come to the earth, this memory has been erased from our mind. ہمارے دماغ سے میموری ایریز کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. بٹ still we start pursuing something which is higher than ourselves. Or whenever we pursue, we never satisfied, we try next higher and pursue for the better and better. So جیسے کہ اب کوئی آرٹسٹ ہے, then he said that I can make a better painting that what I have done before. اور کوئی اگر آرکیٹیکٹ ہے تو وہ کہتا ہے I can make a better design what I have done my best. So یہ جو فیلنگ ہے to do better and better, ٹو گیو سم تھنگ ٹو اٹس پرفیکشن, یہ صرف انسان کی فطرت ہوتی ہے. کوئی جانور یہ نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آئی ول ایٹ اے بیٹر گراس ٹوڈے, اور آئی ول واک ود بیٹر پرفیکشن ٹوڈے, ٹھیک ہے. کہ کسی بھی جانور کے اندر, کسی بھی اینیمل کے اندر یہ ٹو بیوٹیفائی اٹس ورک, یا ٹو بیوٹیفائی ٹو میک اٹس ورک اپ ٹو دا پرفیکشن, یہ چیز کسی جانور کے اندر نہیں ہوتی, یہ صرف اور صرف انسان کے اندر ہوتی ہے. ٹو میک سم تھنگ بیٹر, ٹو پرسیو فار دا پرفیکشن, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیزائر ہے ہمارے اندر, یہ کیوں ہے؟ کیونکہ بیکاز وی ور ان دا کمپنی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا موسٹ پرفیکٹ ون, ہی از دا موسٹ بیوٹیفل ون, اینڈ ہی لوز بیوٹی اینڈ ہی لوز دا پرفیکشن. سو وی اسٹارٹ مطلب کہ وی اسٹارٹ فیلنگ, we start loves beauty, and we feel that the beauty in itself, and we start to have something with the perfection. Okay, so these things gets into ourself. Okay? So we constantly start loving beauty and something, put something to the perfection, but we don't realize that this is our failed attempt to find Allah subhanahu wa ta'ala, to find our ilah, ٹھیک ہے. کیونکہ ایون our need has been met by Rabb الناس, and our boundaries has been defined by the Malik الناس, but our goal in life is, you can say, what is the greater cause than ourselves, then we are going to give our life to تو ہمارے لائف کا پرپز اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ٹو گیو our life to find our ilah. Okay, so that is how the progression has been made from Rabbin Nas, Malikin Nas, or Ilahin Nas. So that was a psychological, a spiritual, and emotional evaluation of human being. So every other creation can have a Rabb and Malik, and that is enough for them. Okay? But for humans, but for us, we need ilah. We need someone to worship. We need an object of adoration, or an object of obsession, and the object of awe, the object of love, or you can say finally we need someone as the object of our worship. That's our pursuit of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we call upon Allah subhanahu wa ta'ala for protection, we are calling these names, Rabb, Malik and Ilah, to say, Ya Allah Ta'ala, these are the basis of my relation with you, and Ya Rabb, I seek your protection so that I can preserve that relationship with you which is inside me, because obviously there is something on the outside that is influencing me, so that I can lose my relationship with you, and
if I lose my relationship with you, then it's mean I am losing my purpose with this life. And if this relationship get loosened, then human being will cross Allah subhanahu wa ta'ala's boundary. Okay, and when you cross your boundaries, then you start believing someone else will take care of you, and you stop relying on Allah subhanahu wa ta'ala. Like you जैसे कि हमें उस पर रिलाई करना चाहिए, ठीक है, बट यू नो लॉन्गर हैव अ रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज योर रब. So this is a very powerful reminder for the humanity, especially for the Muslims, that we are not on earth to just eat, sleep and have fun and produce baby and die. ये सारी चीज़ें तो जानवर भी करते हैं, बट हमको फिर क्या चीज़ अलग करती है जानवर से और इंसानों को क्या चीज़ अलग करती है कि आवर परस्यूट ऑफ इला, ये चीज़ जो है वो हमको बाकी मखलूक से हमको अलग करती है और हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाती है कि टू परस्यूड आवर इला, टू मेक आवर इला more happy, or you can say to glorify our ilah. Okay, so that make us a human, that make us a successful. Okay, so अब इसी चीज़ को अगर एक दूसरे तरीके से समझ लें कि अगर किसी शख्स के ऊपर शैतान ने अपने वसवसों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है, ठीक है, और उस इंसान ने अपना ईमान खो दिया है और अपने टू परस्यू अल्लाह सुब्हान व तआला जो है वो खो दिया, अल्लाह सुब्हान व तआला को पाने की कोशिश करना उसने खो दिया है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका ईमान ख़त्म हो जाएगा. और आप कहेंगे ठीक है साहब, ये तो 21st सेंचुरी, हर इंसान को जैसा वो सोचता है अपना फेथ रखने की आज़ादी है, लेकिन जैसे ही व्हेन यू रिमूव योर इला from your from your life, you remove Allah subhanahu wa ta'ala from the equation, then it's mean you are crossing the boundaries. Okay, so when you crossing the boundaries, उसी वक्त अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको टेस्ट करने के लिए आपको और मालो दौलत दे दी और मनी, पावर, फेम, ब्यूटी और सब कुछ आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमा दिया कि यू नेम इट एंड यू गेट इट. So everything you name it and get it whenever, whatever you want it and you will get it. तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ की कदर नहीं होती है, उस चीज़ की कि हर चीज़ आपको आसानी से हासिल हो गई, तो आपको उस चीज़ की कदर ख़त्म हो जाती है. एंड देन यू स्टार्ट क्या कहते हैं, आप यू स्टार्ट ड्रैगिंग टूवर्ड्स द सिन. एंड धीरे धीरे जब ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जब आप सिन की तरफ शैतान आपको खींच के लेके जाने लगता है, देन यू स्टार्ट, और फिर वो क्या करता है, आपके ऊपर डिप्रेशन हावी करना शुरू कर देता है कि तुम तो बहुत बड़े गुनाहगार हो, तुम्हारी कोई बख्शिश नहीं हो सकती है, और तुम यू स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स एंड यू स्टार्ट टेकिंग ड्रिंक्स. कि धीरे धीरे शैतान कैसे आपको ड्रैग करता है टूवर्ड्स यू कैन से कि डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है कि, और आपको ये स्टार्ट फीलिंग आने लगती है कि एवरी वन अराउंड मी इज़ नॉट गुड, एवरी वन अराउंड मी इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई सक्सेस, नो वन is true friend of mine, ठीक है, no, everyone loves my money, my fame, my beauty, and when this will go away, then everyone else will go away. So no one here is true friend of mine, no one is here who is truly taking care of me, so I'm alone in this world. So when this happen, it's mean कि you have removed Allah subhanahu wa ta'ala from your equation, from your life. एंड और इस तरीके के जब केसेस होते हैं तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस जो अल्टीमेटली सुसाइड को लीड करते हैं, और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा हायर क्लास में सुसाइड के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कि व्हेन दे रिमूव अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ्रॉम देयर इक्वेशन, व्हेन दे नॉट बिलीविंग दैट समवन इज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड आई हैव टू बी इन हिज बाउंड्री एंड आई हैव टू कंटिन्यूसली डू समथिंग टू परस्यूड to get my Allah subhanahu wa ta'ala, to get my ilah, ठीक है. और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आप देखेंगे कि ये जितने हाई क्लास लोग होते हैं, सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा वेल्थीएस्ट पीपल में होते हैं, ठीक है. तो वाई दिस इज हैपन, बिकॉज दे रिमूव्ड, दे आर नॉट होल्डिंग देयर सेल्फ टू रब्बिन नास, मलिकिन नास एंड इलाहिन नास. ओके,
So that was just off the note kind of commentary over this, but this is very important to understand. اچھا ایک اور روایت سے ہم لوگ یہاں پہ نقل کرتے ہیں کہ یہ قاضی بیدوی جو ہے ہو از اے پرشین جیورسٹ اینڈ قرآن کمنٹیٹر، انہوں نے کہا ہے، اور جس کو کہ الالوسی نے بھی اپنے بک میں جو روح المعانی ہے اس میں کاپی کیا ہوا ہے، اور جو انہوں نے اس کا پروگریشن ہے رب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کو لے کے انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ دیٹ از اے پروفاؤنڈ آرڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میکنگ اس اویئر دا اسٹیجز بائی وچ سم ون gets to know his maker. So the first stage is observing the blessing he got outside and inside, and he recognized that there is someone who is taking care of him, and that is the first level of recognition. Okay, then the human being or someone, then he realized the one who is taking care of him, he himself has no need, and he is above all, and he is a king of the king. So he is a supreme and beyond imagination. So he is a true king. There can't be any king higher than Allah subhanahu wa ta'ala. So he is Al-Malik. Okay, so that is a second level of recognition. And when a person recognizes that Allah is that high, then none of my goals should be greater than his obsession. Thus he is my ilah. So that's how it progresses. Okay, that is commentary given by the Qadi Badawi. اینڈ ناؤ ایک چیز اور یہاں پہ غور کر لیتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تینوں آیت میں الناس ورڈ کا یوز کیا ہے رادر دین یوزنگ اے پروناؤن. ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروناؤن کو یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ رب آف دا پیپل، ملک آف دیم اینڈ الہ آف دیم. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تینوں آیت میں اسپیشلی پیپل کو ایڈریس کیا ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، رب آف دا پیپل، ملک آف دا پیپل، الہ آف دا پیپل. ٹھیک ہے، it seems the people really need to hear him again and again about themselves. ٹھیک ہے. So the first implication is we are requesting Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, I am among the people, I have needs like other people have, so I cannot turn to anyone but you. So it is like it is this request is like invoking to yourself, like Ya Allah, no one can understand my problem as you do, because you are caretaker of all people including myself. So that was the first implication. اور دوسرا implication یہ ہے کہ this is a surah for the protection from the people and from the jinnat. So it means the people who try to give you a problem is also a people. So okay, so if someone creates a problem for you, then where you go to the deal with it? Obviously to who is superior authority over them. Okay, and who is the superior authority? دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نو ون ایلس. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگر آپ کو کوئی یہ پروٹیکشن، یہ سورہ جو ہے ایک طریقے سے پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں اس میں کس سے، کہ من الجنت والناس. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو کوئی، اور یہ دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اگر کوئی ہم کو پرابلم دے رہا ہے من الجنتی یا والناس، چاہے وہ شیطانوں میں سے ہو، جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، تو آپ تو پروٹیکشن کے لیے کس سے اوپر جائیں گے؟ آبویسلی جو ان کے اوپر اتھارٹی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اوپر تو کوئی اتھارٹی ہے نہیں. تو دیٹس وائی اس کا یہ ایک سیکنڈ امپلیکیشن ہے کہ وائی وی یوز ہیئر ایز رب الناس ملک الناس الہ الناس، یعنی کہ رب آف آل جن اینڈ آل مین کائنڈ، مالک آف آل جن اینڈ آل مین کائنڈ، اینڈ الہ آف آل جن اینڈ آل مین کائنڈ. ٹھیک ہے، تو اٹ سیمس کہ وی آر جو ان دونوں سے ہم ان کی سپیریئر اتھارٹی سے بچنے کی بات کرتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اوکے، سو it seems quite logical also, because this is a surah to seek protection from somebody who wants to harm you. So you go to one who has authority over them also. Okay,